یہ اس وقت کی بات ہے جب بالکل زمین خاموش تھی۔ آسمان انسان کی سرگوشیاں غور سے سنتا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے سیلاب کے بعد انسان یہ سمجھ چکا تھا کہ اب شاید اللہ کا عذاب ان پر کبھی نازل نہیں ہوگا۔ پھر ایک ایسی قوم آئی جس کی مثال پوری دنیا نے نہ دیکھی۔ قوم عمالیق، جن کے قد پہاڑوں سے بھی اونچے تھے، جن کے بازو چٹانوں سے زیادہ اور دل لوہے سے زیادہ مضبوط تھے۔ وہ ایک قدم رکھتے تھے تو زمین کانپ جاتی تھی، اگر بولتے تھے تو فضا میں گرج پیدا ہو جاتی تھی۔ درخت ان کے لیے سایہ نہیں بلکہ ہتھیار تھے۔ وہ درخت اکھاڑتے، انہیں نیزوں، کلہاڑیوں اور دوسرے ہتھیاروں میں بدل دیتے تھے۔ ریت کے درمیان ایک خواب، انہوں نے ریت کے سمندر میں ایسے شہر بسائے، ایسے محلات بنائے جو حیران کر دیتے تھے، اور ان کی چوٹیاں بادلوں کو چھوتی تھیں۔ ان کی دیواریں سونے کی طرح چمکتی تھیں، ان کی گلیاں رات کو ستاروں کی طرح جگمگاتی تھیں۔ جب سورج ڈھلتا تو ان کا شہر آسمان کا سایہ بن جاتا تھا۔ لوگ انہیں دیکھنے کے لیے دور دور سے آتے کہ انسان کہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ غرور کی ابتدا، انہوں نے کہا کہ ہم سے طاقتور کون ہے، ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر کوئی رب ہے تو وہ بھی ہمیں ہرا کر دکھائے۔ اور یہی وہ وقت تھا جب زمین نے گواہی دی اور آسمان نے فیصلہ لکھ لیا تھا۔ جنات کی دنیا میں ہلچل، جو جنات آگ سے بنے تھے، جو انسانوں سے چھپ کر رہتے تھے، انہوں نے جب عمالیق کو دیکھا، جب انہوں نے انسان کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ انسان نہیں بلکہ آفت ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اگر ان کو نہ روکا تو وہ زمین کے مالک بن جائیں گے۔ وہ رات ایک ایسی رات جس میں چاند بھی سہم گیا تھا۔ زمین پھٹی اور ان میں سے جنات کی ایک بہت بڑی فوج نکل آئی۔ آسمان پر بجلی چمکی اور ہوائیں چیخنے لگی اور ریت طوفان بن گئی۔ یہ جنگ تھی انسان اور ایک گھڑی مرد طاقت کے درمیان۔ 7 دن 7 راتیں زمین کانپتی رہی، 7 راتیں آسمان جلتا رہا۔ جنات آگ کے گولے پھینکتے تھے اور انسان اسے اپنے ہاتھوں سے کچل دیتے تھے۔ جنات پہاڑ اٹھاتے تھے لیکن انسان انہیں واپس بھیج دیتے تھے۔ آخرکار وہ ہوا جو کبھی نہ ہارتی تھی خاموش ہو گئی۔ آخرکار جنات ہار گئے، جو انسانوں سے چھپتے تھے اب خوف زدہ ہونے لگے۔ عمالیق جیت گئے تھے اور وہ خوشیاں منا رہے تھے اور کہتے تھے کہ ہم جنات سے بھی جیت گئے ہیں، اور کہتے کہ ہمیں کون روک سکتا ہے۔ انہوں نے ملحات اور اونچے بنائے، انہوں نے ظلم میں اور اضافہ کر دیا، انہوں نے انسان کو کچلا، انہوں نے اللہ کے نام کا مذاق اڑایا۔ موت کمزوروں کے لیے ہے، انتباہ کے آثار۔ پھر ایک دن آسمان کا رنگ بدلنے لگا، سورج کی روشنی میں اجنبیت تھی، پرندے اپنے گھونسلے چھوڑ کر اڑ گئے، ہوا رک گئی تھی، اور یہ خاموشی بہت زیادہ خوفناک تھی۔ فیصلے کی گھڑی، اچانک آسمان چیرا گیا، ایسی بجلی گری کہ وہ صرف روشنی نہیں تھی بلکہ ایک فیصلہ تھی۔ محلات ریت بننے لگے، ہوائیں قہر بن گئی۔ وہ شہر جو آسمان کو چھوتے تھے اب ریت کا ڈھیر بننے لگے تھے۔ عمالیق دوڑے لیکن زمین انہیں نگلتی رہی۔ صبح پھر جب آسمان نکلا تو نہ ملحات تھے، نہ اندیو ہیکل انسان، صرف ریت تھی اور ایک خوفناک خاموشی تھی، یہاں جیسے کوئی تھا ہی نہیں۔ انجام: یہ کہانی صرف عمالیق کی نہیں، یہ کہانی ہر اس انسان کے لیے ہے جو اپنی طاقت پر اترتا ہے۔ وہ اللہ کو بھول جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہی سب کچھ ہے، اور جب پھر اللہ فیصلہ کرتا ہے تو نہ قد کام آتا ہے اور نہ ہی طاقت، اور ریت ہر چیز کو برابر کر دیتی ہے۔